ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا رہے ہیں، کاندھے پہ سوار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے دیکھا، جھوم اٹھا خوشی سے، کہتے ہیں واہ حسین تیری قسمت، کیا ہی تیری شان ہے، کیسی تو نے سواری، عظیم سواری، نعم المرکب یا غلام، کتنی عمدہ سواری ہے تیری۔ میرے نبی عرش پہ جاتے ہیں تو سواری جبریل بنتے ہیں، عرش پہ جاتے ہیں تو سواری براق بنتے ہیں، لیکن حسین کی شان دیکھو کہ حسین کی عمر ابھی تک 2-3 سال ہے اور کس کے کاندھوں پہ سوار ہے؟ نبی کے کاندھوں پہ سوار ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں بات تیری ٹھیک ہے، سواری عمدہ ہے، لیکن سوار بھی تو دیکھنا، سوار بھی تو حسین ہے، سوار بھی تو بڑا اعلیٰ ہے، سوار بھی تو بڑا عمدہ ہے۔ تو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان فضیلتوں کو دیکھا جائے، ان مقام کو دیکھا جائے، مرتبت کو دیکھا جائے، رفعت کو دیکھا جائے، میرے نبی کی حدیث کی نظر میں دیکھا جائے، صحابہ اکرام کی اقوال کی نظر میں دیکھا جائے، حضرت حسین کے کردار کی صورت میں دیکھا جائے، جس پہلو میں دیکھا جائے حضرت حسین بے مثال شخصیت ہے، عظیم الشان شخصیت نظر آتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ہما ریحانہ تاجا فی الدنیا، لوگوں یہ جو حسن و حسین میرے نواسے ہیں، یہ میرے دنیا کے پھول ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا والے جب پریشان ہوتے ہیں، کوئی غم آ جاتا ہے، تکلیف آ جاتی ہے، دنیا کے دکھوں سے تھک جاتے ہیں، سوچتے ہیں چلو کسی پارک میں چلتے ہیں، کہیں گھومنے چلتے ہیں، وہاں پہ پھول دیکھیں گے، وہاں پہ باغیچے دیکھیں گے، تو پھر ہمارا دل تر و تازہ ہو جائے گا، دل سے غم ہلکا ہو جائے گا۔ کوئی چمیلی کے پھول ڈھونڈتا ہے، کوئی گلاب کے پھول ڈھونڈتا ہے، کوئی کون سی کلیوں کی خوشبو اور پتیاں ڈھونڈتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر میں کبھی پریشان ہو جاتا ہوں، لوگوں کی تکلیفوں کی وجہ سے میرا دل دکھ جاتا ہے، میرا دل جب بوجھل ہونے لگتا ہے نا، تو میں بازار کی کلیوں میں نہیں جاتا، میں باغیچوں میں نہیں جاتا، میں گلاب اور چمیلی کی طرف نہیں جاتا، میں حسن و حسین کو دیکھ لیتا ہوں، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی محبت آپ دیکھیں تو جو آپ میں سے نانے ہیں، نانے کو نواسوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور پھر نواسا بھی حسین جیسا ہو اور نانا بھی رسول اللہ جیسا ہو، تو پھر محبت کیوں نہ ہوگی؟